السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ مالی تحفظ حاصل کرنے کے دو بالکل الگ راستے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، آج ہم برک ہیجز کی کتاب دی پیرابل آف دا پائپ لائن کے ایک بہت ہی زبردست سبق کو سمجھیں گے۔ یہ کتاب ہمیں ایک اہم انتخاب، ایک چوائس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے دو دوستوں سے، پابلو اور برونو۔ دیکھیں، محنتی تو دونوں ہی بہت ہیں، لیکن ان کے پیسے کمانے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہے برونو، جسے ہم کہہ سکتے ہیں بالٹی اٹھانے والا، مطلب وہ اپنا وقت دے کر پیسہ کماتا ہے، اور دوسری طرف ہے پابلو، جو کہ ایک پائپ لائن بنانے والا ہے۔ وہ مستقبل میں مسلسل آمدنی کے لیے ایک ایسٹ، ایک اثاثہ تیار کر رہا ہے۔ تو چلیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پیسے کے بارے میں کیا سکھانا چاہتی ہے۔ اب دیکھیں، برونو تو اس بات پر بالکل مطمئن تھا کہ وہ روز دہاڑی کے لیے بالٹیاں اٹھائے، لیکن پیبلو، اس کا خواب بہت بڑا تھا۔ وہ ایک ایسی پائپ لائن بنانا چاہتا تھا جو اس کے لیے مسلسل آمدنی کا ذریعہ بنے۔ تو فرق صاف ہے، برونو آج کے لیے سخت محنت کر رہا تھا، جبکہ پیبلو آنے والے کل کی آزادی کے لیے ہوشیاری سے کام کر رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کہانی کا ہماری اصل زندگی سے کیا تعلق ہے؟ سچ پوچھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ اسی بالٹی اٹھانے والی دنیا میں ہی جی رہے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں ایک پل کے لیے رک کر ایک بہت پریشان کرنے والے سوال پر غور کرنے کو کہتی ہے۔ ایک ایسا سوال جو جاب سیکیورٹی کے ہمارے تصور کو بالکل ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر کل اچانک آمدنی آنی بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور یہی بالٹی اٹھانے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسے ٹائم فار منی ٹریپ کہتے ہیں، مطلب کہ آمدنی سیدھی طرح کام کرنے کی صلاحیت سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ چیز اسے انتہائی غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ سوچیں، کوئی بیمار ہو جائے، چھٹی پر چلا جائے یا جاب ہی چلی جائے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آمدنی ختم۔ اور ہاں، ایک بہت عام غلط فہمی یہ ہے کہ شاید ایک بڑی بالٹی لے لو، یعنی ایک ہائی پینگ جاب، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اکثر آمدنی بڑھتی ہے تو خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور دولت جمع کرنے کا خواب بس خواب ہی رہ جاتا ہے۔ تو آخر اگر بالٹیاں اٹھانا ایک جال ہے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ پابلو کی پائپ لائن اسی توڑ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ریزیڈیول انکم، یعنی مسلسل آمدنی۔ یہ وہ زبردست کانسیپٹ ہے جہاں آمدنی شروع کی محنت کے بعد بھی آتی رہتی ہے، لگاتار۔ آسان لفظوں میں، پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ آپ پیسے کے لیے کام کرتے۔ دیکھیں، ایک پائپ لائن بنانے کا مطلب ہے آمدنی کا ایک ایسا سسٹم بنانا جو اس بات پر ڈیپینڈ نہ کرے کہ آپ ایکٹیو ہو کر کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ آمدنی تب بھی آتی ہے جب آپ سو رہے ہوں، جب آپ چھٹیوں پر ہوں، حتیٰ کہ خدا نخواستہ بیماری کی حالت میں بھی۔ یہی ہے وہ چیز جو وقت کے بدلے پیسے والے جال سے اصل آزادی دلاتی ہے۔ اس فرق کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلیے دو بالکل ریئل لائف کہانیوں پر نظر ڈالتے ہیں، دو راستے، دو انجام۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ہائی ارننگ بکٹ کیریئر کی مثال کی۔ یہ کہانی ہے مشہور بیس بال پلیئر ڈیرل اسٹرابری کی، جس نے اپنے کریئر میں بے تحاشا پیسہ کمایا۔ کتنا؟ $100 ملین۔ جی ہاں، یہ اس کے پورے کریئر کی کمائی تھی۔ یعنی اگر ہم بالٹیوں کی زبان میں بات کریں تو اس کے پاس ایک بہت ہی بڑی بالٹی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ غلط مینجمنٹ اور فوری مزے کو ترجیح دینے کی وجہ سے اینڈ میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، زیرو۔ آمدنی کا فلو رکا اور اس کی پوری فائنینشیل لائف تباہ ہو گئی۔ اچھا، اب اس کا مقابلہ کرتے ہیں دوسری کہانی سے۔ یہ کہانی ہے مارگریٹ او ڈونل کی، جو ایک عام سی ایلیمنٹری اسکول ٹیچر تھیں، ایک معمولی سی تنخواہ کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی اسی معمولی آمدنی سے سالوں تک مستقل مزاجی سے سرمایہ کاری کی۔ دھیرے دھیرے لیکن یقینی طور پر انہوں نے ایک ایسی پائپ لائن بنائی جو آخرکار $2 ملین کی دولت بن گئی۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم سبق ہے۔ مارگریٹ کی کامیابی یہ ثابت کرتی ہے کہ اصل مالی آزادی زیادہ کمانے سے نہیں آتی، نہیں، بلکہ یہ آتی ہے ڈسپلنڈ پلاننگ اور ایسٹس بنانے سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اصل دولت وہ نہیں جو آپ کماتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں۔ تو ان کہانیوں کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں اپنی فائنینشیل اسٹریٹجی پر غور کرنے کے لیے واپس لے آتا ہے۔ آخر میں
یہ کتاب ہمیں بس ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک چوائس ہے، عارضی آمدنی اور مستقل دولت کے درمیان۔ تو یہ سوال خود سے پوچھنے والا ہے، کیا ہم صرف آج کے لیے بالٹیاں اٹھا رہے ہیں یا آنے والے کل کے لیے ایک پائپ لائن بنا رہے ہیں؟